بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا ذکر کریں گے وہ ہیں مجدد، الحافظ، علامہ، شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی 728 ہجری میں جن کا انتقال ہوتا ہے، دمشق جن کی سرزمین ہے، اور اس وقت جو ترکی ہے اس وقت وہ شام کا حصہ تھا، وہاں وہ پیدا ہوئے تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے دمشق میں گئے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام تمام ائمہ میں نمبر 1 نظر آتا ہے کہ وہ مجدد بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور فقاہت میں فقیہ مطلق ہیں، مجتہد مطلق ہیں۔ ان کے فقہ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ائمہ اربعہ سے بھی منقول نہیں ہیں، ان سے الگ ان کے فتوے موجود ہیں، جس پہ ان کو سزائیں بھی ہوئیں، جیل میں بھی بھیجا گیا، مگر ان کے علمی ادلہ کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ 8 صدیوں بعد بھی آج زندہ و جاوید ہیں، روشن ہیں، ان کا نام بلند ہے۔ ان کے شاگرد شیخ الاسلام ابن قیم ہمیشہ ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی بھی بہت زبردست تالیفات اور تصنیفات ہیں، خدمت اسلام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کو صاحب السیف والقلم کا لقب دیا گیا، کہ جہاں قلم کی جولانیاں دکھانے میں ان کا نام امامت علمی میں بہت بلند ہے، وہاں تلوار چلانے میں یہ صف اول کے مجاہد ہوتے تھے تتاریوں کے خلاف۔ ان کی قوم پہ جب غیر ملکی کافروں نے جب تتاریوں نے شب خون مارا، حملے کیے، بغاوتیں کی، یہ جہاد کے لیے بھی گئے۔ اور اگر علم کے میدان میں کوئی گفتگو کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نحو میں بات کریں تو یوں لگتا وہ نحو کے امام ہیں، اگر تفسیر میں بات کریں تو لگتا رئیس المفسرین ہیں، حدیث میں بات کریں تو یوں لگتا امام بخاری اور امام مسلم گفتگو فرما رہے ہیں، فقہ میں بات کریں تو امام احمد کا شائبہ ہوتا تھا۔ اس طرح کا ان کا مقام تھا کہ بچپن سے ہی قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ اپنی تختی پہ جو لکھے مٹا کے پھر اپنے استاد کو سنا دیتے تھے۔ بہت سے ائمہ، سینکڑوں ائمہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ان کا نام ابن تیمیہ ان کی دادی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ یوں ہوا کہ ان کی دادی کے والدین جب جا رہے تھے اور حجاز میں پہنچے، سفر کے دوران تبوک کے قریب تیمہ مقام پہ جب گئے تو ان کی زوجہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو جب والد نے دیکھا تو وہ ایک خوبصورت بیٹی، تو کہا تیمیہ تیمیہ، یہ تیمہ میں پیدا ہوئی ہے تو یہ تیمیہ ہے، تیمیہ ہے۔ تو حضرت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی دادی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ بہت سخی تھیں وہ، اور ان کے دادا جو ہیں وہ بھی ابن تیمیہ ہی مشہور تھے، وہ بہت زیادہ عالم تھے، بڑے عالم تھے، اور ان کے بیٹے عبدالحلیم شیخ الاسلام کے والد وہ بھی عالم تھے۔ تو کئی نسلوں سے ان کے ہاں علم کا سلسلہ شروع تھا۔ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ لوگوں کے کام آنا، تعلیم دینا، تدریس کرنا، اور ساتھ صف اول کے مجاہد بننا یہ بھی شامل ہے۔ اور قلعہ دمشق ان کی علمی زندگی کی یادگار ہے کہ زندگی میں تقریباً 7-8 مرتبہ قید کیے گئے، بار بار اہل علم کے ذریعے ہی قید کیے گئے، اور سب سے زیادہ مخالفت ان کی صوفیاء نے کی اور شافعی علماء نے کی۔ اور بعض جگہ پہ جو ہمیں ملتا ہے ابن مخلوف المالکی نے تو انتہا کر دی ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ جو بیبرس تھا بادشاہ، اس نے کہا کہ مجلس منعقد کی جائے جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ بولیں گے اور مالکی فقیہ بھی بولے گا، تو بہت سے الزام لگائے اور کہا کہ یہ فلاں فلاں صفت کا رد کرتا ہے، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا سارا کام صفات الہی اور اسماء الہی پہ ہے، ان سے زیادہ کون جانتا تھا ان چیزوں کو؟
تو وہ سارے مقدمے جھوٹے ثابت ہو گئے، مگر پھر بھی کچھ فقہا نے کہا کہ جیل میں بھیج دیں، فتوے سے روک دیں۔ بار بار فتوے سے روکا گیا، بار بار جیل بھیجا گیا۔ جب بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے جیل کے دروازے کھلے ہیں تو خوش ہوتے، کہتے کہ یہ جو میری خلوت ہے یہ ایک ایسی جنت ہے کہ جو اس میں نہ جائے وہ اگلی جنت کا نظارہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ یہ میری خلوت ہے اور جہاد میری سیاحت ہے اور شوق میرا علم ہے، تو میں الحمدللہ جیل میں جانے پہ بہت خوش ہوتا ہوں کہ فراغت کے کچھ ایسے لمحات ملیں گے کہ اللہ کی کتاب کو وقت دے سکوں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ترجمہ لکھتے ہوئے، تعارف کرواتے ہوئے بہت سے محدثین کے قلم رک گئے، الفاظ کا چناؤ مشکل ہو گیا کہ کس طرح ان کی تعریف کریں۔ بے شمار خوبیوں کا مرقع ایک شخصیت ہیں شیخ الاسلام ابن قیم الجوزیہ، خود بھی شیخ کے شاگرد ہیں اور خود بھی شیخ الاسلام ہیں۔ فرماتے شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہیں اور مسلمانوں کے امام ہیں۔ القائم ببیان الحق و نصرت الدین الداعی الی اللہ، حق بیان کرنے میں اور دین کی نصرت میں اور اللہ کی طرف قول کرنے میں بے مثال تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کو عزت بخشی اور سنت کو روشن کیا، اور ان کے ذریعے شبہات دور کیے اور اسلام کا دفاع کیا، شک ڈالنے والے اور ابطال کرنے والے ملحدین کا قلع کما کیا اور بدعتوں کو ختم کیا۔ بہت سے فنون پہ غالب تھے، جس فن کو بھی ہاتھ ڈالتے اسی میں امامت کے درجے پہ پہنچ جاتے۔ اسی لیے اشاعرہ اور متکلمین نے ان کے اوپر بہت رد کیا، اشعریوں نے، ماتریدیوں نے، اور متکلمین میں زیادہ تر ان کا کام اشعری مذہب پہ ہے کہ یہ صفات میں سے بعض کو ثابت کرتے ہیں، بعض کو نہیں کرتے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ امام مالک کے مذہب پہ تھے اور سلف کے مذہب پہ تھے کہ ہم نحن نثبت للہ ما اثبت لنفسہ وما اثبت لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے ہم وہ اسماء و صفات ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے کی ہیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ ہم کسی چیز کو معطل نہیں کر سکتے، بلا تکییف ولا تمثیل ولا تجسیم ولا تعطیل، نہ اس میں کوئی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں، نہ معطل کرتے ہیں، نہ تجسیم کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی تشبیہ دیتے ہیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ جامعہ اموی میں دمشق میں پہلی دفعہ مسند علم پہ براجمان ہوئے اور 19 برس کی عمر میں فتویٰ دیا۔ لوگوں کو ان سے بہت حسد ہوا جو اس وقت کے علماء تھے، تو فتویٰ دیا اور 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر اس کو چھوڑ دیا تدریس کو، کثرت اسفار کی وجہ سے اور تتاریوں سے جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے۔ یہ الامام العالم المجاہد تھے جو رات کے وقت قیام کرتے، دن کے وقت تدریس کرتے اور دوپہر کو جنگ لڑ کے کہ واپس آ جاتے تھے۔ بہت سی جنگیں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رفاقت میں اور ان کی قیادت میں جیت لی گئیں اور تتاریوں کے حملے روکے گئے، اور انہوں نے کہا کہ کل ہم تتار پہ غالب آ جائیں گے۔ ایک شخص نے کہا انشاءاللہ کہیں، کہا تحقیقاً لا تعلیقاً، میں نے دل سے پہلے انشاءاللہ کہا ہوا ہے، اس کے اوپر تعلیق لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ مصر بھی گئے، وہاں ابو حیان النحوی سے ملے، وہ بہت مرید تھا آپ کا۔ پھر بعض جگہوں پہ ابو حیان نے سیبویہ جو امام النحو ہے اس کی کتاب الکتاب کے حوالے دیے، تو امام ابن تیمیہ نے اس میں 30 مواقع سے غلطیاں نکال کے رکھ دی کہ سیبویہ نے 30 غلطیاں کی ہیں نحو میں، جو نحو کے دوسری صدی میں سب سے بڑے امام تھے، امام ابن تیمیہ سے 500 سال پہلے۔ تو ابو حیان النحوی غصے ہو گئے اور کہا کہ نہیں، حضرت امام ابن حجر نے ایک جگہ لکھا کہ 80 مقامات پہ غلطیاں نکالیں، فَأَغْضَبَ هَذَا أَبَا حَيَّانَ النَّحْوِي وَقَامَ بِمُقَاطَعَتِهِ، تو ابو حیان النحوی وہاں سے اٹھ گیا۔ حضرت امام ابن تیمیہ نے کہا کہ سیبویہ لیس نبی النحو، سیبویہ نحو کا نبی نہیں ہے، غلطیاں غیر نبی سے ہو سکتی ہیں۔ تو غصہ کر کے ابو حیان چلے گئے اور ساری زندگی شیخ الاسلام کے مخالف رہے، اور ان کی مخالفت میں قصیدے بھی لکھے، جبکہ پہلے ان کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، تو یہ ایک قسم کا تعصب تھا۔ تو 702 ہجری میں تتاریوں سے مقابلے شروع ہوئے، پھر 705 ہجری میں امام ابن تیمیہ کی مخالفت اہل علم میں بہت بڑھ گئی، اگرچہ وہ اہل علم تھے مگر تعصب کی وجہ سے، شیخ الاسلام سے حسد کی وجہ سے ابن مخلوف المالکی نے بادشاہ تک اپروچ کی، تو رکن الدین بیبرس نے کہا کہ آپ ذرا مجلس برپا کریں، تو کہتے ہیں جی مصر میں بھی مناظرہ ہوا اور دمشق میں بھی، اور کہا کہ ابن تیمیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے حقیقتاً، اور گفتگو کرتا ہے حرفاً و صوتاً، بول کر بھی اور لکھا ہوا بھی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے
حدیث شروع کی اور حمد و ثنا شروع کی، اور اس وقت ثابت کیا کہ اللہ کا کلام، اللہ کا ارشاد فرمایا ہوا ہے اور حقیقت کے اوپر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، جس طرح اللہ کی شان ہے اس کی کوئی تشریح ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ امام مالک کا جواب ہے کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں فضول سوال کرنا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ 706 ہجری میں مصر میں ان کو ایک برج میں، ایک مینار میں بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد 707 ہجری میں حضرت شیخ الاسلام سے کہا گیا باہر آ جائیں۔ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی تو پہلے ان کے ساتھ تھے، ان میں سے کبار فقہاء نے کہا کہ اس اللہ کے بندے کو باہر نکالو، یہ ظلم ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے باہر آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ شرط یہ رکھی گئی کہ آپ اپنے بعض عقیدے کو بیان کرنا چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اندر ہی رہوں گا۔ پھر بھی وفد گیا تو وہ باہر نہیں آئے۔ تقریباً 18 مہینے کا یہ وقت گزرا۔ اس کے بعد ایک شخص نے ان کے اوپر قسم ڈالی کہ باہر آئیں، تو اللہ کے نام کا احترام کرتے ہوئے وہ باہر آ گئے۔ ابن عطاء السکندری نے حضرت امام ابن تیمیہ پہ جو الزامات لگائے ان کے سامنے، حکومت کے سامنے، وہ ایک بھی ثابت نہ کر سکے۔ تو حکومت نے کہا 3 چیزوں میں آپ کو اختیار ہے، دمشق واپس چلے جائیں۔ شیخ الاسلام نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اسکندریہ یعنی مصر میں اس شرط پہ رہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اتنا ہی بیان کرنا ہے، وہ بھی نہیں۔ کہا کہ پھر آپ کو قلعے میں بند کر دیا جائے گا۔ تو کہا علی العین والراس، میں تو چاہتا ہوں مجھے جیل میں بند کر دیا جائے، خلوت کے کچھ مقامات میں اللہ کے قرآن کو وقت دے سکوں گا۔ وہ قلعے میں بند کرنے سے کہا نہیں، آپ کو یہاں بند تو نہیں ہونے دیں گے۔ دشمنوں کو یہ بھی عزیز نہیں تھا کہ یہ انفرادی زندگی گزار لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ قلعے کے اندر جب یہ جاتے ہیں، جتنے چور ڈاکو ہیں وہ تائب ہو کے ابن تیمیہ کے حلقہ درس میں بیٹھ جاتے ہیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو پھر قلعے میں بند کر دیا گیا، اور یہ 708 ہجری کی بات ہے۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو وہاں نکال کے دوبارہ ملک بدر کیا گیا۔ ساری زندگی یہی سلسلہ چلتا رہا ہے، حتیٰ کہ شادی کرنے کا بھی وقت نہیں ملا، اولاد ہی نہیں ملی، اور آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے روحانی فرزند زندہ ہیں۔ پھر سن 709 ہجری میں دوبارہ اسکندریہ سے ان کو قاہرہ میں منتقل کیا گیا۔ جب بیبرس کا قتل ہو گیا تو دوسرا بادشاہ حضرت ابن تیمیہ کی قدر کرتا تھا، وہاں جا کے تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ 3 سال مسلسل پڑھاتے رہے، اور اس دوران فتویٰ دیتے رہے، اور وہاں بھی ایک جماعت مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت ابن تیمیہ کو انہوں نے ہاتھوں پیروں سے مارا بھی۔ اور جب ان کے شاگردوں کو پتہ چلا تو وہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حضرت ابن تیمیہ نے روک دیا اور کہا دیکھو معاملہ 2 طرح ہے، یا حق میرے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے۔ حق ایک ہوتا ہے، الحق لا یتعدد، حق متعدد نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے، الحق واحد۔ بات یہ ہے کہ جب تک میرا معاملہ ہے تو میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اگر یہ معاملہ تمہارا ہے تو تم بہتر جانتے ہو، لیکن مجھ پہ زیادتی ہوئی ہے، مجھے مار پٹائی ہوئی ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، اور بادشاہ کو اس کی خبر بھی نہیں ہونے دی کہ اس محلے میں مجھے حق کی وجہ سے مارا گیا ہے، زود و کوب کیا گیا ہے۔ جو ہی 5 سال وہاں گزارے مصر میں، اور الحمدللہ توحید پھیلائی، لوگوں کو معاف کیا، حتیٰ کہ مخالفین نے یہ کہہ دیا کہ کاش ہم اس طرح ہو جاتے جس طرح کا اخلاق شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مخالفین کے بارے میں ہے، تو تب بھی ہم جنتی ہوتے، ہم نے تو ان پہ بڑی زیادتیاں کی۔ دمشق میں واپس آئے اور وہاں پہ تدریس شروع کر دی۔ وہاں پہ جہاد کی نیت سے آئے تھے کہ تتاری حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ابن تیمیہ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا تتاری وہاں سے واپس چلے گئے تھے، پھر فوراً تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اور 720 ہجری میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ طلاق کے مسئلے پہ بات ہو گئی، کہ طلاق میں حلف دینے کا مسئلہ، تو ان کا یہ مسئلہ مختلف ائمہ سے ہٹ کے تھا، تو لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی اور دلائل نہ دے سکے اس کے خلاف۔ تو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات قاضی القضات کی طرف پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، لیکن آپ یوں کریں کہ یہ 718 ہجری کا وقت ہے، آپ یوں کریں کہ فتویٰ چھوڑ دیں۔ تو امام ابن تیمیہ نے کہا فتویٰ تو چھوڑ دوں، لیکن کچھ دن بعد پھر واپس آ گئے اور کہتے ہیں حق بیان کرنا چھوڑا نہیں جا سکتا۔
پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اب پھر مجھے جیل ہوگی، لیکن بہرحال وہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ حق الحق یقال، میں نے تعلیم دینی ہے، میں نے بادشاہوں کے خلاف تو کسی کو نہیں کیا، آپ اپنے کام کریں، میں لوگوں کو حق بیان کرنے سے رک نہیں سکتا۔ تو اس طرح وہ اس طلاق کے مسئلے میں بھی 720 ہجری تک یہ بیان کرتے رہے، اور تقریباً پھر 18 ماہ کے لیے ان کو جیل میں قید کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ جب 721 ہجری آئی تو تب ان کو پھر جیل سے نکالا گیا۔ جب بھی جیل میں گئے ہیں قیدیوں کی اصلاح کا بندوبست ہو گیا۔ اور ابن عبد الہادی نے لکھا ہے کہ بہت سے ملکوں سے خط آئے کہ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جب سے قید کیا ہے، دوسرے ممالک میں بغداد وغیرہ میں ملحدین سر اٹھانے لگے ہیں اور اہل بدعت خوش ہوئے ہیں اور اہل سنت پہ مشکلیں آ گئی ہیں، اس اللہ والے کو آپ نے قید کر رکھا ہے۔ یہ وہی قلعہ ہے آخری دفعہ جب ان کو قید کیا گیا، حتیٰ کہ اسی قلعہ دمشق میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ قید کے اندر کے حالات اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن قیم بھی ساتھ ہی قید ہو گئے، بالکل رضا کرانہ طور پہ، اور شیخ سے بہت کچھ سیکھا۔ امام ابن کثیر نے، امام ذہبی نے اس کی اخبار لکھی ہیں کہ جیل کے اندر بہت سے لوگ ان کے ہاتھ میں تائب ہو گئے، شراب چھوڑ دی، چوری جوئے ڈاکے اور قتل سے توبہ کر لی اور تہجد گزار بن گئے، اور سلسلہ پھیلتا گیا، حتیٰ کہ جب حضرت ابن تیمیہ کو درمیان میں ایک دفعہ نکالنے لگے تو قیدیوں نے کہا کہ ان کو نکالیں گے تو ہمیں بھی نکالیں۔ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے سامنے کسی قیدی کو رہائی ملتی تو وہ جاتا ہی نہیں تھا، کہتا ہے کہ ان شیخ کے چہرے کی زیارت کر کے ہمیں سکون ملتا ہے۔ حضرت نے 60 کے قریب جلدیں اندر ہی لکھ لی تھیں فتویٰ کی اور تعلیم و تدریس کی، اور 14 دستے تھے جو بندھے ہوئے تھے علوم سے بھرے ہوئے پیکٹ، سارے حکومت نے واپس منگوا لیے۔ انہوں نے کہا اس سے قلم بھی چھین لو، کرتاس بھی چھین لو، اس کا علم یہاں بند کر دو، یہ تو پوری جیل کے ماحول کو بدل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو کوئلے بچ گئے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کوئلوں سے دیواروں اور بچے کھچے کاغذوں پہ تفسیر اور حدیث لکھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے وہاں سے بھی جمع کر کے علم کو کتابوں میں سمو دیا ہے۔ اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ 20 ذوالقعدہ کو 728 ہجری میں قلعہ دمشق میں 67 برس کی عمر میں وفات پاتے ہیں۔ 2-3 ہفتے بیمار ہوئے۔ حضرت ابن کثیر نے اور ابن قیم نے لکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ پہلے سے زیادہ سفیدی بالوں میں اور خوبصورتی آ گئی تھی کہ جوانی میں بھی اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنا وہ وفات کے وقت لگ رہے تھے، اور 80 مرتبہ قرآن مکمل کیا انہوں نے ان 2 سالوں کے آخر میں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہنچے عند ملیک فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ بہت عزت کے مقام پہ اللہ بادشاہ کے پاس نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا، تو یہاں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے بھائی شرف الدین عبداللہ کی قبر کے ساتھ ہی مقبرہ صوفیہ دمشق میں دفن ہوتے ہیں۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ چین میں ان کا جنازہ غائبانہ پڑا گیا، اور 1 سال تک جہاں خبر ملتی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، لوگ غائبانہ جنازہ پڑھتے رہے۔ وہ الاعتصام بالکتاب والسنہ کے قائل تھے، اور جب ایک عیسائی نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی، انہوں نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یعنی ایسی ننگی تلوار اس کے سر پہ جو نبی کو گالی دیتا ہے، یہ لکھی۔ بعد میں وہ عیسائی بھی مسلمان ہو گیا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بہرحال منہج سلف کو دوبارہ زندہ کیا، اور صدیوں کی جو گرد پڑ گئی تھی اس کو جھاڑ کے صاف کر کے پھر پہلی صدی اور دوسری صدی کے ائمہ کی طرح روشن کر دیا انہوں نے، اور بہترین کتابیں لکھیں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں۔ اور آپ نے جو اپنے شاگرد چھوڑے ان میں یہی کافی ہے کہ شمس الدین الذہبی اور امام محمد بن عبد الہادی المقدسی، اور 2 سال ان سے پڑھنے والے مفسرین کے بڑے امام ابن کثیر دمشقی اور جمال الدین المزی، اور سب سے بڑے شاگرد شیخ الاسلام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، اور بہت سے ائمہ ان کے شاگرد ہیں جن کی کتابیں آج بھی دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تذکرہ کیا جائے ان کے علمی کارناموں کا تو یہ دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے دفاع میں جو کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ایک سونتی ہوئی تلوار اس شخص کی گردن پہ جو رسول کریم کو شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں نبی علیہ السلام کے دفاع میں اس سے بڑھ کر اچھی کتاب نہ پہلے لکھی گئی، نہ 8 صدیاں گزرنے کے بعد آج تک لکھی جا سکی۔ اور اسی طرح ان کی تفسیر کو ان کے شاگردوں نے جمع کر کے کتاب میں لکھا ہے، اور یہ قول بھی لکھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیل میں
حسرت کرتے تھے کہ کاش میں نے اپنے زندگی کا زیادہ وقت قرآن کو دیا ہوتا۔ آپ اندازہ کریں، فقہ کے امام، تاریخ کے، حدیث کے، تفسیر کے، اور یہ کہہ رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں دفعہ قرآن پڑھے تھے کہ کاش میں نے زیادہ وقت تفسیر کو دیا ہوتا۔ اور ان کا مقدمہ فی تفسیر دنیا میں آج تک مشہور ہے۔ ان کی کتب میں کتاب الایمان، کتاب الاستقامہ اور الشجاعہ، تلبیس الجہمیہ، درء تعارض العقل والنقل، بہترین کتاب 4 جلدوں میں، کتاب العبودیہ کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، کتاب الجواب عما اوردہ کمال الدین، یہ ان کے رد میں لکھی، منہج السنت النبویہ، اور اسی طرح رسالۃ التدمریہ، تدمر سے جو بندہ آیا ان کو ایک ہی مجلس میں رسالہ لکھ کے دیا عقیدے کے بارے میں، اور العقیدۃ الواسطیہ، اسی طرح اخنائیہ اور حمویہ، یہ کیا ہے، ایک ہی مجلس میں ظہر سے عصر کے درمیان یا مغرب سے عشاء کے درمیان جواب لکھ دیا کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ اور اسی طرح جواب الاعتراضات المصریہ علی الفتیہ الحمویہ، اور اسی طرح الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یہ دیکھیں ایسی کتاب کے فرق کرنے والی اللہ کے دوستوں میں اور شیطان کے دوستوں میں، ہمیشہ سنت کو قائم کرتے رہے۔ اور ایسی اقتضاء الصراط المستقیم فی الرد علی اصحاب الجحیم، سب سے پیاری کتاب، اور رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، ایسی کتاب جو 4 اماموں کے دفاع میں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، اور انہوں نے لکھا کہ زیادہ تر اختلافات لفظی ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ کتاب فی الوسیلہ، کسی نے وسیلے کے بارے میں سوال کیا تو وہ کتاب لکھ ڈالی، اور تحفۃ العراقیہ فی الاعمال القلبیہ، اور ایسے ہی اور کتاب فی الرد علی البکری فی الاستغاثہ، جو غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اور ایک امام تھے، عالم تھے بکری، انہوں نے وہ کتاب لکھی، اس کے رد میں جواب دیا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ زبان میں بڑے نرم تھے، با اخلاق تھے، لوگوں کو معاف کرتے، شدید لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے میں بھاگ دوڑ کرتے، لیکن اللہ کے دین کے دفاع میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی ادب اور احترام کے دائرے کے اندر رہ گئے۔ اور ایک کتاب ان کی یہ ہے کتاب فی الرد علی المنطق، یعنی منطق کا رد، حالانکہ خود انہوں نے منطق پہلے سیکھا پھر رد کیا کہ منطقی لوگ سیدھے راہ پہ نہیں ہیں۔ اور شرح مسائل من الاربعین للرازی، اور ایسے ہی کتاب فی محنتہ فی مصر، مصر میں جن پہ الزامات لگے اس کے بارے میں کتاب، اور الکیلانیہ، یہ بھی ایک مسئلے کا جواب ہے، قواعد فی اثبات المعاد والرد علی ابن سینا، ابن سینا پہ رد، اور کہا کہ اس کے عقائد کتنے کفریہ تھے، تحقیق الاثبات فی الاسماء والصفات، یہ کتنی پیاری کتاب ہے، المراکشیہ، یہ فتوے کی کتاب ہے، اور اس طرح فتوے کی بہت سی کتابیں، اور اگر یہی کہا جائے فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو اتنی جلدوں میں وہ موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی پروفیسر عبدالکبیر محسن نے راولپنڈی میں 35 جلدوں میں کر دیا ہے، فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اس طرح الازہریہ البغدادیہ، اور اسی طرح قرآن پہ، اس طرح ابطال قول الفلاسفہ، فلسفیوں پہ رد، اور اسی طرح السعیدیہ، بہت سی کتابیں ہیں، جس علاقے سے کوئی بندہ پوچھنے آیا اسی کے نام پہ کتاب، القواعد النورانیہ، الرسائل العرشیہ، اور بہت سی کتابیں ان کی ضائع بھی ہو گئیں، وہ منصہ شہود پہ نہ آ سکیں۔ اگر جامع بات کی جائے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا سارا کام کس چیز کے ارد گرد ہے تو وہ عقیدہ توحید کے ارد گرد ہے، اور سنت کے جھنڈے کو بلند کرنے میں اور بدعتوں کو ختم کرنے کے ارد گرد ہے، حتیٰ کہ سب کچھ برداشت کر کے ان کی وفات بھی قلعہ دمشق میں ہوئی 728 ہجری میں۔ اتنا بڑا سورج علم کی دنیا کا غروب ہوتا ہے اور اپنے پیچھے ہزاروں کو سوگوار چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں ان کے علمی آثار سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔